بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک آدمی البتہ محروم کر دیا جاتا ہے کسی رزق سے۔ بے شک آدمی البتہ محروم کر دیا جاتا ہے رزق سے، اس گناہ کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے۔ پھر سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک آدمی البتہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ 2 دفعہ تاکید ہے، بے شک تاکید، البتہ یقیناً اللہ کے نبی کی بات ہے ہی پکی، لیکن جب 2 دفعہ اس پر آپ نے تاکید کے لفظ بولے، اس کا مطلب ہے یہ بات بہت ہی زیادہ مضبوط ہے۔ آپ نے کہ بے شک آدمی البتہ محروم کر دیا جاتا ہے اس رزق کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے۔ کوئی رزق اس کو ملنا ہوتا ہے، کوئی خوشی، کوئی نعمت، کوئی انعام، کوئی فائدہ، کوئی نفع کی چیز، لیکن یہ کوئی گناہ کر بیٹھتا، اس گناہ کی وجہ سے اس رزق سے وہ کیا کر دیا جاتا ہے؟ محروم کر دیا۔ جیسے باپ نے نیت کی کہ بیٹے کو میں یہ چیز دوں گا، اس کے بعد بیٹے کی کوئی غلطی باپ کے سامنے آ گئی، اس نے کہا نہیں دینا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کسی کمپنی میں ایک آدمی ملازمت کرتا ہے، کمپنی والوں نے اس کی ترقی کا سوچا ہوتا ہے، لیکن اس کی کوئی غلطی پکڑی جاتی ہے، اس کی ترقی پھر کیا ہوتی ہے؟ روک دی جاتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے کوئی فائدہ کسی کو ملنا ہوتا ہے، کوئی نفع، کوئی خوشی، کوئی اس کا مسئلہ پھنسا ہوا تھا وہ حل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اس نعمت سے کیا کر دیا جاتا ہے؟ محروم کر دیا۔ وہ نفع نہیں ملتا، وہ خوشی نہیں ملتی، وہ کام اس کا اور اٹک جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے نہیں، کوئی غلطی کی ہے، کوئی گناہ کیا۔ آج لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ گناہ کی وجہ سے محرومی آئی۔ آدمی چاہتا ہے کہ اس کو نقصان ہو جائے؟ نہیں چاہتا۔ گناہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کو یہ پتہ نہیں کہ گناہ کی وجہ سے محرومی آئی۔ سورہ قلم میں قرآن پاک میں قصہ آتا ہے، والد جو تھا نا، باپ، باغ تھا انگور کا یمن میں، ہم نے وہ جگہ دیکھی، خوب خرچ کرتا تھا، خوب لوگوں میں خرچ کرتا تھا، غریبوں میں، یتیموں میں، لوگوں کو خوب کھلاتا پلاتا۔ باپ مر گیا، بچوں 3 بیٹے تھے، انہوں نے کہا باپ بے وقوف تھا، ایسے ہی لوگوں کو کھلا پلا دیتا، اگر وہ سارا جمع کرتا ہم کتنے مالدار ہوتے۔ ہم نے کسی کو نہیں دینا۔ عام طور پر جو دوسروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں وہ خود ہی بے وقوف ہوتے، وہ کیا سمجھتے تھے کہ باپ بے وقوف تھا، حالانکہ بے وقوف خود تھے وہ۔ انہوں نے کہا ہم نے کسی غریب کو کچھ نہیں دینا، اور رات کو جائیں گے ہم پھل کاٹ، کسی کو پتہ ہی نہ لگے۔ تو ایک عذاب آیا، قرآن پاک میں آتا ہے، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، کہ وہ ابھی سو رہے تھے، اللہ کی طرف سے ایک آگ کا عذاب آیا، پورے باغ کو جلا کے راکھ کر دیا۔ جب وہاں پہنچے تو انہیں باغ نظر ہی نہیں آیا، وہ سمجھے راستہ بھول گئے، دائیں بائیں ہو کے دیکھا، انہوں نے کہا نہیں راستہ نہیں بھولے، اللہ کا عذاب آیا۔ ایک گناہ کا ارادہ کیا ہے اور اللہ کا عذاب آ گیا، پورے باغ سے محروم ہو۔ تو دیکھو یہ بات سب کو سمجھانی ہے، یہ بات سب کو، کہ گناہ کی وجہ سے کیا ہوگا؟ بولو، رزق سے محرومی ہوگی، نفع سے محرومی ہوگی، خوشی سے محرومی ہوگی، کوئی نقصان ہو جائے۔ آدمی نہیں چاہتا نقصان ہو، لیکن گناہ سے نقصان ہوگا یہ اس کی سمجھ نہیں۔ آدمی نہیں چاہتا میں خوشی میرے سے چھین جائے، کوئی نعمت میرے سے چھین جائے، نہیں چاہتا، لیکن گناہ سے خوشی چھین جائے گی یہ اسے پتہ نہیں۔ اور جس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کبھی گناہ نہیں کرے گا، اگر ہو جائے تو جب تک توبہ نہ کرے چین سے نہیں پڑے۔ یہ سمجھ اگر لوگوں میں پیدا ہو گئی، معاشرے سے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ بات دوسروں کو سمجھانی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ الحمدللہ۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔